الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر کے ہر دل عزیز چینل 9 نیوز پر سحر و افطار کی نشریات. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں رمضان المبارک کے آغاز سے لے کر ابھی تک ہم آپ کے پاس مختلف پروگرام اور اسلامک اسکالرز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے ہیں. اور جیسے کہ اس وقت رمضان المبارک رخصتی کے مراحل میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ جو ہمارے لیے بے حساب رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے پاس تشریف لایا ہے اور اس وقت اپنے اختتام کے مراحل سے گزر رہا ہے. جیسے ایک فرزندان اسلام کے لیے رمضان المبارک کسی بھی نعمت سے کم نہیں. رمضان المبارک اپنے ساتھ بے حساب برکتیں رحمتیں لایا. اور جب رمضان المبارک رخصتی کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت
عشاق اور مسلمان ایک غم اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ایک سخی مہمان ہمارے پاس تشریف لایا اور اب ہمارے سے رخصت ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو سخی مہمان ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا تو جاتے ہوئے فرزندان اسلام امت مسلمہ کے لیے کیا دے کر جا رہا ہے. آج ناظرین ہمارا موضوع ہوگا چاند رات کی اہمیت اور شوال المکرم کی فضیلت. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر اور شعبہ تحقیق سے وابستہ جناب رمضان نظر صاحب. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. آج آپ تشریف لائے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو مختلف جو سوالات ہیں اس حوالے سے جو عرف عام میں جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، خصوصاً جب ہم چاند رات کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک جو اسکیچ آ جاتا ہے فوراً کہ ہم نے بازاروں میں جانا ہے، ہم نے شاپنگ کرنی ہے، یا ہم جو ایک روحانی مشق کی ہم نے پورے مہینے میں، روحانی ایمانی ایک وجدانی جو مشق تھی اس سے گزر کر اچانک جب ہم اس وقت میں پہنچتے ہیں تو ایک کیفیت بدل جاتی ہے. اور آپ آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ جو چاند رات کی جو فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے اور ہمیں یہ چاند رات کیسے گزارنی چاہیے، اس میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کا کیا طریق ہوتا تھا. جی بہت شکریہ جناب وقار خالد صاحب. آج ایک مرتبہ پھر اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ چاند رات کی فضیلت و اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شوال المکرم جو ہے اس کی خصوصیات اور فضائل جو ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اور ان میں جو روزے بھی ہیں شوال المکرم کے، جی اس طرف ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک کو جو اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جسے ہم گزار رہے ہیں، اور یہ اپنی اختتام کی گھڑیوں کی طرف رواں دواں ہے، اور آن قریب جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس چند بچی کھچی جو ہیں وہ ساعتیں اس ماہ مبارک سے بچی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھرپور جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اور گزاریں، اور اس سے اپنی خوب جو اس کی اب رہتی گھڑیاں ہیں ان میں جو بھی ساعتیں ہیں وہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے میں جو چاند رات کی فضیلت اور اہمیت ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول ہیں، ان سے ایک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مقدس جو ہے وہ مروی ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو، دونوں عیدیں یعنی عیدین کی راتوں کو ثواب کی نیت سے زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اب عیدین سے مراد اللہ رب العزت کے وہ دو انعام ہیں، وہ دو تہوار ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے. ایک اس میں سے پہلا عید الفطر کا تہوار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں جو ہے ایک انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان پورا جو ہے وہ روزے کے ساتھ امت مسلمہ گزارتی ہے. ہر فرد امت مسلمہ کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ اس طرح گزارتا ہے، اور پھر اس کے انعام میں جو ہے وہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا عید الفطر کا. بتائیے گا کہ یہ جو انعام کی آپ نے بات کی تو کیا یہ انعام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے یا جنہوں نے روزے رکھے یا؟ جی بطور خاص جو ہے یہ جو عید الفطر ہے یہ تو بالخصوص ان مسلمانوں کے لیے ہی ہوگا جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نبوی اور احکام شریعہ کے مطابق جو ہے ماہ رمضان کو بسر کیا ہے. یعنی دن روزے سے رہے اور رات کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی اور اپنے فرائض جو ہیں وہ مکمل کیے.
اور جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں عطا کیں، ان کے مطابق اس ماہ مبارک کو گزارا، تو پھر یہ انعام جو ہے اس کے مستحق وہی لوگ ہوں گے۔ اور جو اس سے بالکل بیزار رہے اور اس سے عاری رہے کہ روزہ بھی نہیں رکھا اور پھر نمازیں اپنے فرائض بھی ادا نہیں کیے، ان کا اس انعام میں کوئی حصہ نہیں ہے، خواہ وہ جتنا بھی اس پہ خرچ کریں یا وہ سجدے سنورتے رہیں، ان کے لیے محض ایک تفریح تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقی جو اس کی روح ہے اس کو وہ نہیں پا سکیں گے۔ سر آپ نے یہاں پہ ایک ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تو یہاں پر یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ان کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن ایک وہ بھی طبقہ ہے جو کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کچھ ایسے جو رخصتیں ملی ہیں شریعت سے، تو شرعی اعتبار سے، شرعی عذر کی وجہ سے، تو ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہے اس کا؟ ان کے لیے حکم جو ہوگا وہ یہ کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثلاً روزہ نہیں رکھا، مسافر ہے اور وہ مسافر ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ ترک کر دیا، تو روزہ جو ہے اس کو ترک کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس وقت وقتی روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی پھر اگلے کسی دنوں میں قضا کر لے۔ اور اسی طرح جو مریض ہے جو وہ بھی روزہ رکھنے کی سخت نہیں رکھتا، ایسا مریض جس کا مرض جو ہے وہ خدشات ہیں کہ وہ روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا اسے ڈاکٹر یا ایک ماہر طبیب نے یہ مطلب سجیسٹ کیا ہے، اسے مشورہ دیا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، تو اس ان کے لیے بھی انعام ان کے لیے انعام ہوگا، اس میں ہوگا، کیونکہ اب انہوں نے اپنی مرضی سے روزہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ان سے چھوٹا ہے، اور پھر وہ اس کے متمنی اور خواہشمند بھی ہیں کہ کاش اگر ہم اس عذر سے نہ گزرتے تو ہم روزہ رکھتے، اور نیتوں کو تو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور انما الاعمال بالنیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو اس فرمان عالی شان کے تحت اب ان کی نیتوں کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العزت انہیں اجر عطا کرے گا۔ ارمان ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے اور آج ہم بھی بالکل اللہ رب العزت انہیں ارشاد ہوتا، جی، لیکن وہ اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں کنسیڈر کر سکتے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر اس موقع پر روزہ نہیں رکھ سکے تو اگلے دنوں میں، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ اگر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں یا ان کا وہ شرعی عذر ختم ہو چکا ہے تو اگلے روزے جو رمضان کے رہتے ہیں وہ رکھیں، اور جو ان کے چھوٹ گئے ہیں ان کو رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کریں، تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ اور بالکل یہ جو چاند رات کا ہے کہ مطلب چاند رات میں جانا، شاپنگ کرنا اور ساری رات جو ہے جاگ کر گزارنا، عبادت سے دور ہو جانا، جیسے کہ عبادت اب ختم ہو گئی، ہم پر وہ چیزیں فرض نہیں رہ گئی، مسجدوں کی رونقیں جو ہیں وہ ختم ہونے کے قریب آ جاتی ہیں۔ جی، اس طرف میں آتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ چاند رات کی اہمیت ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اہمیت اور چاند رات کی فضیلت سے واقف ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم جو لہو لغو میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی کوئی کھیل کود یا وہ جس طرح ہمارا رویہ ہے، روٹین بن چکی ہے، تو اس کو جو ہے ہم جیسے گزارتے ہیں تو وہ کتنی سمجھیں کہ اس پر تنبیہات ہیں اور وہ کتنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ہم تو سب سے پہلے میں نے جو روایت بیان میں کر رہا تھا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین میں سے کسی عید کی رات یا یعنی عیدین کی راتوں کو عبادت کے ساتھ، اب زندہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرے، رات کو تلاوت قرآن کرے، یعنی رات کو عبادت کے ساتھ عبادت میں گزارے اور عبادت کے لیے کھڑا ہو، تو اس کا دل جو ہے وہ اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن باقی تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا خوبصورت بات کہی، سبحان اللہ۔ تو یہ اب یہ دیکھیے کہ اب ان دل کے مردہ ہونے سے مراد جو شارحین نے بیان کی ہے کہ دل کے مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں پر مایوسی اور بالکل جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہوں گے اور ان پر دل پر مردہ کیفیت چھا جائے گی، تو وہ اس دن بھی ثابت قدم رہیں گے اور ان پر وہ مردنی کیفیت جو ہے وہ طاری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا، تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے
تو سور وہ کیسا عالم ہوگا. سور پھونکنے کے وقت جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے اس پر کیفیت ایسی طاری ہو جائے گی کہ پھونک جانے کا جو ہے اس دن اس کی روح جو ہے وہ بے ہوش نہیں ہوگی. ہاں روح بے ہوش نہیں ہوگی. وہ اس کیفیت کو یہ اتنا بڑا انعام جی ان 2 راتوں کا قیام کرنے عبادت کرنے کی نہ دل مردہ ہوں گے اور نہ اس دن سور پھونکے جانے کی وجہ سے جب سب پر کیفیت موت کی طاری ہو جائے گی تو جو بندہ عیدین کی دونوں راتوں قیام میں گزارے گا عبادات میں گزارے گا تو اس کا دل جو ہے وہ سور پھونکے جانے والے دن میں جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگی بلکہ وہ ان مشاہدات کو جو ہے وہ ان کو مشاہدات کرے گی. وہ تمام مشاہدے اس کیفیات سے وہ آگاہ ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اب اگلی روایت جو ہے وہ عید الفطر کی جو رات ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس حوالے سے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے اور آپ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور یہ روایت جو ہے ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے اس میں فضائل رمضان کے تحت جو ہے وہ دی گئی ہے. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 راتوں کا جو ہے نا وہ اختصاص فرمایا. یعنی 5 راتوں کا تعین فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا یا ان کو عبادات میں گزارے گا ان 5 راتوں کو کھیل کود میں نہیں لگے گا لاہ و لعب میں نہیں جائے گا اپنی جو ہے وہ شاپنگ میں وقت نہیں گزارے گا تو یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں اس کے اوپر اللہ رب العزت کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. یعنی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کون سی ہیں وہ اس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو پہلی رات ہے لیلۃ الترویہ. لیلۃ الترویہ سے مراد یعنی ذوالحج کی 8ویں رات. ٹھیک ہے. اور دوسری رات ہے لیلۃ العرفہ یعنی عرفہ کی رات جو یعنی ذوالحج کی 9ویں رات ہے. 9 ذی الحجہ کی رات جو ہے یعنی 8ویں کا دن جب ختم ہو رہا ہوگا 8ویں ذوالحج کا دن ختم ہو رہا ہوگا تو آگے جو رات آ رہی ہے کٹھی ہو گئی نا جی کنزیکٹیو. ہاں بالکل لگاتار یعنی 8ویں ذوالحجہ کی رات ہے 9ویں ذوالحجہ کی رات ہے اور تیسری رات ہے عید الاضحیٰ کی رات. یعنی یہ مسلسل 3 راتیں جو ہیں ان میں اگر ہاں 1 مہینے میں ذوالحج میں ہے تو یہ 3 راتیں جو عبادت کے ساتھ گزارے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اور آگے چوتھی رات جو ہے لیلۃ النحر یعنی چوتھی رات جو ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ النحر تو عید الاضحیٰ کی رات ہوئی یعنی 8ویں 9ویں اور 10ویں ذوالحجہ کی رات یہ 3 راتیں ہوں گی. چوتھی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اب لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کو احادیث طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. ہاں وہی میں مطلب بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کا مطلب جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی انعام والی رات رات ہے. تو حضرت یہ احادیث مبارکہ میں جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ ہے عید الفطر کی رات یعنی جسے ہم جو ہمارا آج ٹاپک ہے چاند رات جو ہے نا اسے ہی عید الفطر کی رات کہا جاتا ہے وہی لیلۃ الجائزہ ہے. تو یعنی اب جائزہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے لیلہ عربی میں رات کو کہا جاتا ہے. تو لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہوگا کہ انعام والی رات جو ہے وہ ہے. تو اب انعام والی رات میں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے گا تو وہ عبادت کرے گا اس رات میں تو اس پر بھی جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اور 5ویں رات جو ہے وہ اس بہانے سے علامہ صاحب بخشش دی جا رہی ہے بہانے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ سامان کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے بے حد محبت فرماتا ہے. اور امت محمدیہ تو امت محمدیہ تو پھر اس سے بدرجہ اولا محبت یہ تو عام بندے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان سے محبت فرماتا ہے یا وہ کافر یہودی سے نہیں کرتا. مطلقاً اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے انسان اور انسان وہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سر پر اللہ رب العزت نے اپنی نائبیت کا تاج سجایا ہے. تو پھر وہ کیوں نہیں مطلب محبت کرے گا اس سے. اب آگے آ جائیں تو پھر وہ کیٹاگرائز ہوتا جائے گا نا انسان بھی. بالکل وہ جب کیٹاگرائز ہوگا سب سے پہلے تو بندہ مومن سے اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کافر یا یہود یا نصارہ یا ان سے بڑھ کر ہوگی.
پھر اس میں بھی بندہ مومنوں میں سے بھی جو اللہ کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں وہ زیادہ، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تقوی کے لحاظ سے جو جس مرتبے پر ہوگا اللہ کے ہاں اس کا وہی مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ چوتھی رات کا ذکر ہم نے کیا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ عید الفطر کی جو آج ہمارا خاص طور پہ موضوع ہے، اور پانچویں رات جو ہے یہ اس کے بعد ہم ایک بریک لیں گے چھوٹی سی، پانچویں بات، اب پانچویں رات جو ہے وہ شب برات ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ شب برات میں اگر کوئی انسان اس کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھتا ہے تو یہ وہ 5 راتیں ہیں جن کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر بندہ ان کو زندہ رکھے گا عبادت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے اس وقت۔ جو 5 راتیں بیان کی ابھی علامہ صاحب نے، شوال اور شعبان اور ذوالحجہ کی 3 راتیں، کہ جو شخص ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان 5 راتوں کو گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کے بدلے جنت عطا فرما دے گا، اور ان کا نہ دل مردہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ایک مرتبہ آپ کو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، جو ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کو کیسے گزارنا ہے، اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہے، اور شوال المکرم کی فضیلت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان سے گزارش کرتے ہیں کہ سر، یہ جو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو اس حوالے سے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے، ان خرافات سے؟ اور یہ سب سے پہلے تو وقار صاحب، ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے آگہی کی، کہ جب تک آگہی نہیں ہوگی، ہمیں معلومات نہیں ہوں گی، تعلیمات سے ہم آگاہ نہیں ہوں گے، اسلامی تعلیمات سے، تو ہم اپنے معاشرتی رویے کبھی بھی درست نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم فحش چیزیں اور جو مطلب سمجھیں کہ لاو و لاب والی ہیں، ان کی طرف جو ہے نا، انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ اس میں کشش ہوتی ہے، وہ اس کو کھینچتی ہے، جبکہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اس میں انسان کا جو نفس ہے نا، وہ اس طرف نہیں جانے دیتا اسے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفس پر یہ دباؤ بھی ڈالنا کہ راہ راست کی طرف اسے لانا، یہ بھی ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ معلومات حاصل کرنا جن کو حاصل کر کے ہم اپنے رویے، اپنی زندگی کی جو سمت ہے وہ اسے درست کر سکتے ہیں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس عید الفطر والی جو رات ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے بات، اصل تو ہمارے رویے اسی کے ساتھ جڑے ہیں نا، کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ نیکی کے وہ بالکل اتنی اوپر والی سطح پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنی نیکیاں چاہیں کر لیں۔ تو جوں یہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے تو ہمارے وہ جذبات میں کمی آنے لگتی ہے، جبکہ اس کے اختتام کی طرف جانے کے جو اہل دل اور اہل تقوی لوگ ہیں، ان کے اگر آپ اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، ایک سچے مسلمان کے لیے جو ہے وہ بالکل اضطراب میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ جو سحریاں کھانا اور افطار کرنا اور اس کی نعمتوں اور تہجد اور قیام اللیل، وہ سارے جو ہے جن کی روح پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے نا، اسے پھر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا اب یہ دن ختم ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا۔ ہاں، تو وہ پھر ان کے چلے جانے کی وجہ سے کہ اب یہ کیفیات دور ہو جائیں گی، قیام اللیل جو ہے، تراویح کا سلسلہ، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ اور سیر و افطار کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، تو وہ پھر اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور کیوں، اور اسے اصل میں اس کی صحیح جو ہے نا آشنائی حاصل ہو چکی ہوتی ہے. تو جو اس سے ناآشنا ہوتے ہیں ان کا رمضان المبارک چلتا رہے تب بھی وہی حال ہے، نہ چلے تو تب بھی وہی حال ہے. ان کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی جو ڈگر، کس ڈگر پہ ہماری زندگی چل رہی ہے. سر یہ ہم ایک کویسچن جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ کو کہ اچانک بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے اور ان سارے معاملات میں آ جاتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ جو مشق ہم نے کی ایک مہینے کی، جی سر، ایمانی، روحانی، وجدانی کیفیت میں سے گزر، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس دن اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے وہ خاطر خواہ وہ فائدے نہیں اٹھائے رمضان المبارک سے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف ہوتا تو ہمارے اسلاف کا رویہ کیا ہوتا. بالکل. تو جب ہم ان چیزوں کو جانیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل اس میں روشنی ڈالیں. اب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جب آخری جو رمضان المبارک اختتام کی طرف ہوتا تو ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ وہ جب رمضان المبارک جو ہے وہ 6 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے جو ہے اس کو پانے کی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک جو ہے وہ پہنچا دے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے اس سے پہلے وہ برکت ہم سمیٹ سکیں. اور جب رمضان المبارک جو ہے وہ گزر جاتا تو اگلے 6 ماہ جو ہے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہتے، یعنی اسی فکر میں رہتے کہ اب یا اللہ تو ہمارے اس ماہ رمضان المبارک کی نیکیوں کو، روزوں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول 6 ماہ تک یہ جو ہے وہ استدلال دعائیں کرتے رہتے. سال ان کا اسی کیفیت میں گزر جاتا ہے کہ رمضان کے انتظار میں اور رمضان کے غم میں، الوداع میں اور غم میں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، جو ہی چاند رات آئی، اعلان ہوا نہیں، ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ چاند طلوع ہو گیا جی عید کا، تو بس ہمیں سب کچھ بھول گیا، ہم نماز مغرب بھی چھوڑ دیتے ہیں. عشاء تو دور کی بات ہے، تو نماز مغرب چاند کے دیکھنے میں انتظار میں گزر جاتی ہے. چاند کا اعلان ہوا تو بس سر پر دوڑے گھروں سے نکلے اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. بعض لوگ جو ہیں اس ہربلی میں جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ موٹر سائیکل دوڑائی، گاڑی دوڑائی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ خوشی جو ہے وہ ان کی موت میں بدل جاتی ہے، غمی میں بدل جاتی ہے، گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے. اس کے بعد جو ہے ہم نے جس طرح پورا ماہ رمضان جو ہے وہ گزارا، اور ہمارے بازاروں میں چاند رات میں اس حد تک جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ ہو جاتا ہے، گتھم گتھا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر مرد بھی اسی طرح اور خواتین بھی، اور مرد و خواتین جو ہے مخلوط شاپنگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک تو اسلامی تعلیمات کی ایسی دھجیاں ہیں کہ جو اڑائی جا رہی ہیں. تو ہمیں اس میں جو ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ خواتین کو کس طرح جانا چاہیے بازاروں میں. یہ خواتین کے لیے سوچنے کی بات ہے. مردوں کو جو ہے وہ حیا کی چادریں کس طرح جو ہے وہ اوڑھنی چاہیے، ہاں ان کو اپنانا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ایک نقل کیا جاتا ہے، منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی تو وہ اعلان کرواتے. کیا اعلان کرواتے؟ وہ اعلان یہ کرواتے کہ جس کی عبادت قبول ہو گئی ہے اسے مبارک ہو. اللہ اکبر. کتنا، یعنی جس کی عبادت، روزہ، عبادات اور قبول ہو گئی ہیں اسے کیا ہو، اور اسے مبارکباد دیتے. اور جو اس نعمت سے محروم رہے ان کے، یعنی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں جا کے افسوس کرتے، تعزیت کرتے کہ یار تم اس جو ہے رحمت اور اس نعمت سے محروم ہو گئے ہو. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کلمات کے علاوہ جو ہے وہ الفاظ منقول ہیں ان سے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت قبول ہونے کے لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو. یعنی یہ جو عبادات روزہ ماہ رمضان میں آپ لوگوں نے کی ہیں، یہ قبول ہونے کے لیے آپ کو مبارک ہو. اور جو عبادت کی بنیاد پر، اور جو سے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کا ازالہ کرے، تمہاری اس یعنی اس نعمتوں سے جو ان نعمتوں کا جو ہے تم اس سے محروم ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اس پریشانی کا ازالہ فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے
کہ جس نے اس عزم و ارادہ سے روزہ رکھا کہ میں ماہ رمضان کو جس طرح گزاروں گا پورا سال آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو اس مشق کا اس مشق کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جس طرح گزارا ہے اس نیت سے گزارنا ہے کہ آئندہ بھی میں پورے 11 ماہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح وہ روزہ رکھتا ہے، اس طرح عبادات بجا لاتا ہے، اس طرح وہ رمضان مبارک کے شب و روز گزارتا ہے، تو آئندہ بھی پھر وہ کرتا رہتا ہے، اس پر کار بند رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جو یہ کرتا ہے کہ روزے اس رکھتا ہے اور اپنے رب کی پھر بعد میں نافرمانی بھی شروع کرتا ہے، رمضان مبارک تو گزارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادات بھی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان گزرتا ہے، جو ہی رمضان گزرتا ہے اور اگلا شوال شروع ہوتا ہے، عید چاند رات یا آگے پورا سال وہ انہی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، نماز فرض جو ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا، اور مطلب غیر شرعی امور جو ہے وہ انجام دینے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو وہ ہے روزوں کی عبادت وہ بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ، تو یہ تمام اس کے بعد آگے دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر، میں حضرت یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، پھر جو آج جو صورتحال ہے جی یہ تو بڑی پریشان کن ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے لیے یہ المیہ ہے، خود احتسابی کا وقت ہے۔ اور ایک بات آپ یہ دیکھنا، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی جو شخصیت ہے، کردار ہے، بلکہ دوسرے فالو کرتے ہیں، ان کی جو ایس او پیز ہیں، اصول ہیں، وہ ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں تو جو مشرکین اور یعنی غیر مسلم لوگ ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر ایک عمر یعنی 2 عمر آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا عمر بھی پیدا ہو جاتا نا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، یعنی ایسا انہوں نے اپنے کردار سے رول ماڈل ہیں، حقیقی رول ماڈل۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا تو آپ اپنے شہروں میں ایک مراسلہ یعنی ایک خط دے کر روانہ فرماتے۔ اس خط میں لوگوں کے لیے کیا تلقین ہوتی؟ اس خط میں یہ تلقین ہوتی کہ اے لوگوں تم استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور مغفرت طلب کرتے رہو، اور صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرو، یہ تلقین ہوتی۔ اور کیوں کہ صدقہ فطر کی استغفار جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت پسند کرتا ہے۔ اور صدقہ فطر کی تلقین کیوں کی جاتی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایک ایسا صدقہ ہے، عمل ہے کہ جو اگر روزے دار سے اگر کوئی روزے میں کوئی کوتاہی، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے روزے دار سے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر سے اس کی کمی کو، کوتاہی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور استغفار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جو روزے میں کمیاں واقع ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں روزے دار سے، بشری تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ اس استغفار سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دے، ان کو معاف فرما دے۔ اور آپ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تلقین فرمایا کرتے کہ اے لوگوں، حضرت آدم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں، ان کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دعا کیا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاک پروردگار کے ہاں یہ التجا کی ہے، اس طرح تم بھی کیا کرو، التجا کرو، اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ان کی طرح دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے کہ اللہ، قرآنی دعا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی عوام کو تلقین کرتے تھے جب رمضان اختتام کو پہنچتا
کہ ایسے دعائیں کیا کرو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں شاپنگ کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں, ہم لوگ سب کچھ جو ہے وہ, تو سڑکوں پہ آپ نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, خواتین اور مردوں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں, بازار بھر جاتے ہیں, دکھی کیفیت ہوتی ہے, بازار بھر جاتے ہیں. تو اس دفعہ تو یہ جو کرونا کا وائرس ہے اس کی وجہ سے حکومت نے تھوڑی سی مطلب سختی کی ہوئی ہے, تو ابھی یہ کھول دیا گیا پنجاب میں آج سے, تو آپ دیکھنا کیا حال ہوگا. تو آپ یہ جو حکومتی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ان ساری وباؤں ہاں, سے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کیا جائے گا, دکاندار بھی نہیں کریں گے, عوام بھی نہیں کرے گی, تو اب پھر اس کا یہ ہے کہ یہ وائرس بھی پھیلے گا. تو یہ وائرس تو پھیلے گا ہی پھیلے گا, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑیں گی, انہیں بھی ہم پر سے پوچھ ڈال دیں گے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. تو حضرت آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا کیا کرو, پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا طریقہ اپناؤ. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو, رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ, یعنی ان الفاظ کے ساتھ چاند رات کو یا رمضان جب ختم ہو رہا ہے تو اس کو دعا کرو. اور پھر فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جو ہے ان کے الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. چونکہ وقت ہمارے پاس اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو آپ شوال المکرم کے حوالے سے بھی کچھ جی بالکل اس طرف بھی آتا ہوں. اور یہ ہے اسی طرح ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس فکر میں رہتے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اب جا رہا ہے, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ہمیں قبولیت کیسے کروانی ہے, یہ ان کو فکر لاحق ہوتی تھی. چہ جائے کہ وہ مطلب دنیا و مافیہ کی چیزوں میں گم ہو جائیں, بلکہ ان کی توجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوں گی. حقیقی مہمان کی حقیقی قدر کیا کرتے ہیں, حقیقی قدر کا. اب شوال المکرم جو ہے, شوال المکرم کی طرف آئیں تو اس کے فضائل میں یہ سب سے پہلے 4-5 چیزیں جو ہیں وہ ایسی خصوصیات کے ساتھ ہیں شوال المکرم کے, کہ ان میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم اتبع ستن, یعنی 6 روزے جو ہیں, جو جس نے روزے رمضان المبارک کے روزے رکھے, نہیں جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ پھر 6 روزے شوال کے رکھے, ہاں, تو پھر وہ کیسے ہے, وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. 6 روزوں سے 6 روزوں سال کے روزوں کا. اب یہ دیکھیں کہ شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے کا یہ سنت متواترہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ رکھتے تھے, ہاں رکھتے تھے. اور آپ نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, جس نے 6 روزے رکھے شوال کے, تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال. صائم الدہر کا لفظ جو ہے, صیام الدہر, یہ لفظ ہیں حدیث پاک میں کہ پورا زمانہ روزے رکھنے کے مترادف ہیں. اب شارحین نے فرمایا کہ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء عامل صالح فلہ عشر امثالہا, ٹھیک ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے اس کی مثل 10 ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کے 30 دن کے روزے ہیں. اب اس 30 ہر روزہ کتنے دن, 10 دنوں کے مطابق 30 کو حساب لگائے نا تو وہ کتنے 10 مہینے بنتے ہیں, 10 مہینے, سبحان اللہ, 10 ماہ بنتے ہیں. تو لہذا ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10, ایک روزے کا جو ہے تو اس کا اس کو کریں کیلکولیٹ تو وہ 10 ماہ کے روزوں کا ثواب بنتا ہے. تو لہذا 10 مہینے رمضان کے بدلے میں ہو گئے. اور یہ جو 6 روزے ہیں یہ جب کریں گے اس کو ایک روزہ تو لہذا یہ 60 دن بنیں گے. تو اس لحاظ سے اب اگر بندہ یہ 6 روزے بھی رکھتا ہے تو 2 ماہ کے بدلے یہ ہو گئے, اس لیے پورا سال جو ہے وہ اس کو روزوں کا ثواب ملے گا. بڑی پیاری گفتگو کی آپ نے آج کے پروگرام میں, اور ناظرین کے لیے یہ بہت مفید باتیں تھیں. وہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے بھلا دیا ہے. خواتین و حضرات, ہمیں اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک غوطہ زن جب سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور وہاں سے جا کر ہیرے جواہرات جو موتی ہیں وہ نکال کر لاتا ہے, اور لا کر اگر وہ جب باہر نکلے اس کو پھینک دے پھر, تو اس کی وہ جو غوطہ زنی تھی, جو محنت تھی, جو مشقت تھی, اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. رمضان المبارک کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم نے عبادات کی, ریاضت کی, ہم نے روزے رکھے, قیام اللیل کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے چاند رات کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا, خلفائے راشدین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا,
اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا، جیسے کہ ہمارے آج کے معزز مہمان اس پر بڑی احسن انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، اگر ہم نے ان ساری چیزوں پر عمل نہ کیا تو پھر اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ ہم نے محنت کی اور اس کو ایک لمحے میں اپنا ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے بچائے۔ جو ابھی ہم دعا کے لیے گزارش کریں گے اپنے معزز مہمان سے کہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور شوال المکرم کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ متصل دعا کے بعد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیا جائے گا، تو وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن کا، یہ جاری رہے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے معزز مہمان سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا پروردگار، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمارے ان نمازوں، روزوں اور تمام جو عبادات ماہ رمضان میں ہم نے کی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو ماہ رمضان کی بچی کچی گھڑیاں، لمحات ہیں مولا، ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، اگر ہم سے اس میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اپنی پاک رحمت کے صدقے سے اور شان رحمت کے صدقے سے مولا ہمیں معاف فرما۔ اور آئندہ کے لیے مولا یہ جو ہم نے پریکٹس کی ہے اس ماہ مبارک میں، پورا سال اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر نیکیوں کے جذبات اور احساسات کو مولا، دوسروں کے لیے احساسات کے جذبوں کو مولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ فرما۔ اور آئندہ پورا سال مولا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ہر ماہ کے لحاظ سے جو خصوصیات ہیں مولا، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ماہ ایام بیت کے روزے ہیں مولا، انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ان نیکیوں کی جو بہار ہے مولا ہماری زندگیوں میں تا دم آخر مولا، اس پر ہمیں کاربند فرما۔ اور چاند رات اور عید الفطر کے دن اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں مولا، ہمیں ان میں لا و لاب میں پڑھنے سے بچا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پر، آپ کے صحابہ کے طریقہ پر، اہل بیت اطہار کے طریقہ پر اور سلف صالحین کے طریقہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پروردگار، اس ماہ مبارک کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین کے صدقے، یہ جو وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے مولا، اسے دور فرما۔ اب بنی نوع انسان کو مولا اس سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے
کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق